جو فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا تم دونوں اب ایک دوسرے سے لڑو. فکر مت کرنا، وقت ضائع کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں. ناممکن. اس شور شرابے کو اب روک دینا چاہیے وزیر درگام. بہت ہو گیا، خالی کر دو میدان. شکر میرے اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دوست بہت خاموش ہے. آخر وہ کون ہے جس کے لیے آپ نے مجھ سے میری قسم توڑوا دی؟ بھروسہ رکھو. میں ہمیشہ حاضر ہوں. اگر وہ گانے نہ آتی تو تم لوگ زندہ نہیں بچتے. آنے والا دن تمہارے لیے مشکل ثابت ہوگا. پھر سے فرعون کی طرح حکم چلا رہے ہو. صلاح الدین کے قید ہو جانے سے ہمارا منصوبہ خطرے میں پڑ چکا ہے. صلاح الدین مصر کے ہر خزانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے شاوار. یہ وحشی کہاں سے ڈھونڈ لیا تم نے؟ اس کا جینا مرنا تلوار کے ساتھ ہے. کیا ان بہادروں کے لیے کوئی کمرہ خالی ہے؟ مجھے لڑواؤ اس سے، میں لڑوں گا اس سے. ہمت ہو تو آؤ لڑو مجھ سے، چھوڑو مجھے، آؤ لڑو. جتنے تم طاقتور ہو اتنے ہی بہادر بھی.
Esra Hatun. ممکن değil. Selahattin. شیرپور Bunların ne işi var burada? السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کھیل کے میدان میں صلاح الدین اپنے ہمراہ سپاہی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ سپاہی کہتا ہے قدس وہ سرزمین ہے جہاں پر عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے اور فوت ہوئے ہیں، عیسائی کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے جس سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے ہو وہ واحد چیز تمہاری نہ ختم ہونے والی لالچ ہے، تم نے اس لالچ کی وجہ سے خون بہایا۔ معراج کی اس رات انہوں نے میرے بھائی کہہ کر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ قدس ہر چیز کا گواہ ہے، قدس ہمارا ہے، ہم قدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اس کا گلا دبانے لگتا ہے، اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کا گلا دبا رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر خاتون وزیر کے پاس آ کر کہتی ہے، کیا اتنا شور کافی نہیں ہے محترم وزیر صاحب؟ ہم آنگ آوازیں سننے کا وقت نہیں آیا، اب اس لڑائی کو ابھی ختم کریں، ہماری آوازیں کثرت کے تہوار میں شامل ہوں۔ وزیر کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بس کرو، اکھاڑے کو فوراً خالی کرو۔ اتنے میں ہی وہاں پر کھڑا ایک شخص اشارہ دیتا ہے، جس کے بعد صلاح الدین اپنے اس دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل کھڑا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین کو بچانے والا سپاہی کہتا ہے، بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی۔ اتنے میں ہی ایک شخص آواز بلند کرتا ہے، بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہیں۔ اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں خاتون میدان میں اترتی ہے۔ صلاح الدین اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاتون میدان میں آ کر کہتی ہے، آپ مجھ سے کون سا گانا سننا پسند کریں گے محترم وزیر حضرت؟ وزیر کہتا ہے، میں تمہارا مشہور قدس کا گانا سننا چاہتا ہوں۔
تمہاری آواز دریائے نیل سے پہلے ٹکرا جائے، قدس کے تمام راستوں سے ٹکرا جائے۔ خاتون کہتی ہے آپ کا جو حکم۔ میں نے یہ گانا بیروت کی ایک خاتون شاعرہ سے سنا ہے۔ وہ ایک عاشق تھی جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہاں پر کھڑا شخص دیکھ کر کہتا ہے وہ جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا، بالکل ہماری طرح امیر صلاح الدین یوسف۔ صلاح الدین کہتا ہے بالکل ہماری طرح ہی لارڈ بلین۔ جس کے بعد وہ خاتون وہاں پر گانا گانے لگتی ہے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کا گانا سن رہے تھے اور کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وزیر سب سے زیادہ خوش تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر تالی بجانے لگتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگتے ہیں، اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اور دوسرے قیدیوں کو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر کہتا ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے اگر تم ان کو دیکھو۔ مصر کی خوبصورتی میں نیل کی موجودگی سے اضافہ ہوتا ہے، مصر کے آنسو دریائے نیل۔ دوسرا کہتا ہے جناب ہم نے 12 آدمی چھوڑے ہیں، ہم نے 2 مریضوں کو وہاں پر چھوڑا ہے، جو 11 افراد موجود ہیں ان کے ساتھ سرائے واپس جا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو مائس، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ صلاح الدین کے ساتھ موجود شخص کہتا ہے تم نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اگر تم بچے کو پانی میں نہیں پھینکو گے تو وہ تیرنا کیسے سیکھے گا؟ تم زندہ ہو اور لطف اندوز ہو۔ اگر تم کل صبح کی لڑائی سے بچ گئے تم دیکھو گے کہ وزیر رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کے مخالف سمت سے گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں، جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارتا پانی، زندہ رہ پائے تبھی میلہ دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا یہ دوست بہت زیادہ خاموش ہے، شمسا بالکل ایسی ہی ہے، اسے سننے والے گونگے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے بعد وہ شمسا سب سے اچھی چیز ہے جو کہ مصر میں موجود ہے، اور ایک بار جب وہ اپنے دل سے گاتی ہے تو وہ سب کو محور کر دیتی ہے۔ میں نے عظیم حذیفہ کو اس کی آواز سن کر گرتے اور بے ہوش ہوتے دیکھا ہے۔ اسے دکھنا اور سننا ہر کسی کے نصب میں نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قاضی فاضل اسی خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جس نے گانا گایا تھا۔ خاتون کہتی ہے کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کے لیے عہد توڑا ہے؟ فاضل کہتا ہے شہوار کو بھی نہیں بولنے دوں گا، پوری یقین رہو تمہاری مدد کی دوبارہ سے ضرورت پڑ سکتی ہے شمسا۔ شمسا کہتی ہے جو کچھ میرے بس میں ہوا میں کروں گی۔ اس کے بعد فاضل آگے جاتا ہے۔ ادھر سرائے کے اندر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین اپنے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا ہمراہ وہاں پر ایک تلوار کو دیکھتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے کہ تلوار کس کی ہے؟ آدمی کہتا ہے میرے بابا کی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم نے اپنی زمین کیوں چھوڑ دی؟ لارڈ بیلین کہتا ہے جس راستے کو میں درست سمجھتا ہوں اس پہ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ارد گرد دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے جس شخص کو تم نے مارا وہ کون تھا؟ بیلین کہتا ہے میرا دوست تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے یقیناً ابھی بھی تمہیں اس بات کی تکلیف ہوگی، تم اپنی شناخت ظاہر کر کے یہاں سے نکل کر کیسے جاتے؟ درگام تمہارا اتحادی ہے۔ بیلین کہتا ہے وہ قاتل میرا اتحادی وغیرہ نہیں ہے، تم کیوں زنگی کو اطلاع نہیں دے رہے ہو؟ اتنے میں ہی ایک آدمی آ کر کہتا ہے اس عورت کو دعا دو، اگر وہ نہ گاتی تو تمہاری حالت برباد ہو جاتی۔ صلاح الدین کہتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس نے تمہیں لڑانے پر مجبور نہیں کیا۔ آدمی کہتا ہے میں نے اسے کئی بار کہا ہے لیکن میں اس کی بات نہیں سن سکتا تھا، آدمی مجھے ڈانسر سمجھتا ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر کمانڈر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کا بھی وقت آئے گا، اب آپ لوگ بھی اچھی طرح سے کھائیں اور خوب آرام کریں، کل ایک بہت مشکل دن آپ کا منتظر ہے، شاید یہ آخری دن بھی ہو۔ اتنے میں ہی فاضل آ کر کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے پھر سے فرعون کا لباس پہن رکھا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے موسیٰ کے آنے تک فرعون ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو خوش آمدید قاضی فاضل، آپ نے عزت بخشی۔ فاضل کہتا ہے جو راستہ تم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے اختیار کیا، آپ اس کے بندوں کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں اپنے بندوں کو جمع کرنے کے بعد ظاہر ہو جاؤں گا، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ فاضل کہتا ہے تمہاری بدولت شہوار کی شاندار شروعات ہوئی ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ کمانڈر کہتا ہے تمہارے پاس موجود آدمی 1 یا 2 کے علاوہ بہت کمزور ہیں، لیکن میں ابھی بھی تلاش جاری رکھے ہوئے ہوں۔ فاضل کہتا ہے جس موقع کی تم تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے پاس چل کر آ گیا ہے، میرے پاس تمہارے لیے 2 اچھے جنگجو ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ وہاں پر رقص کرنے لگتا ہے۔ ادھر دربان کے پاس ادھر وزیر کے پاس ایک دربان آ کر کہتا ہے وزیر حضرت۔ وزیر اسے دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے مائلس تم؟
ہمارے سپاہیوں کے کپڑے تمہیں اچھے لگ رہے ہیں۔ مائلس کہتا ہے پہلی بار میرے اوپر صلیب نہیں ہے، اسے اتارنا بہت بوجھل لگ رہا ہے۔ وزیر کہتا ہے میرا یقین کرو، قاہرہ کی گلیوں میں صلیبی لباس پہننے پر تمہارے ساتھ کیا ہوتا اگر تمہیں معلوم ہوتا۔ تم اس بارے میں بات نہ کرتے، ہمیں زندہ تمہاری ضرورت ہے۔ کائلس کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے، ہر زندہ کو سونا درکار ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا وزیر حضرت؟ وزیر کہتا ہے بالکل، وعدے کے مطابق تمہیں تمہاری فوجی امداد کے لیے انعام دیا جائے گا۔ مائلس کہتا ہے یہ کپڑے پہننے کے لائق ہونا چاہیے وہ انعام۔ ادھر آدمی میدان کے اندر رقص کر رہا تھا اور سب لوگ وہاں پر اسے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ادھر وزیر بیٹھا کہہ رہا تھا اصل میں تو اب زنگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ قدس میں بدلتی ہوئی صورتحال اور وہ امیر صلاح الدین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے شاہروں کی مدد کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسی لیے انہوں نے شاہویر کی مدد کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دیکھ رہے ہو نا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک منظر یاد آتا ہے جب وہ شخص جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا، اسے وہاں پر صلاح الدین کی لاش اسے جنگل میں صلاح الدین بے ہوش حالت میں ملا تھا اور اس نے کنویں کے اندر ایک نشان بھی پھینکا تھا۔ مائلس کہتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ صلاح الدین کو ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکے ہیں۔ ادھر آدمی رقص کرنے کے بعد روانہ ہو جاتا ہے، سب لوگ تالی بجانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی دوسرے دیو قسم کے آدمی ہتھیار اٹھائے ہوئے میدان میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہتھیاروں سے اپنا استقبال کروانے لگتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین اور دوسرے تمام سپاہیوں کو کھول دیا جاتا ہے جو کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ ایک سپاہی کہتے ہیں کنویں سے نکل کر ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مجھے تمہیں وہاں سے کبھی نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ صلاح الدین کہتے ہیں چلو، جس کے بعد وہ لوگ میدان میں اترتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے کمانڈر مائلس، تمہارے سپاہیوں کو کہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں اور کس کی توجہ کھینچے بغیر وہ کیسے آباد ہو سکتے ہیں، اور کسی کی توجہ کھینچے بغیر وہ وہاں کیسے آباد ہو سکتے ہیں خود تمہیں بتاؤں گا۔ ادھر صلاح الدین بھی اپنے آدمی کے ساتھ میدان میں اتر رہا تھا۔ سپاہی کہتا ہے چلو شاباش لڑکے، جس کے بعد وہاں پر دیو قسم کے آدمی ہتھیار اٹھائے ہوئے وہاں پر نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے ہماری سوچ سے زیادہ جلدی آ گئے ہیں، نیا منصوبہ بنانے کے لیے بہت کچھ وقت سوچنا ہوگا۔ جس کے بعد وہ گوہر کو آواز لگا کر کہتا ہے مہمان خانے میں کمانڈر مائلس کی ضیافت کرو، کمانڈر کے سپاہیوں کو کھلاؤ پلاؤ، یقیناً ان کا ٹھکانہ ظاہر کیے بغیر۔ گوہر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم وزیر حضرت۔ مائلس کہتا ہے آپ کا انتظار کروں گا وزیر، جس کے بعد وہ اندر چلا جاتا ہے۔ ادھر فاضل بھی کھڑا ان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا تمہارے گندے دماغ میں کیا چل رہا ہے درگام، کاش مجھے پتہ چل جائے۔ ادھر میدان میں قیدیوں کو عجیب طریقے سے بچھاڑا جا رہا تھا اور سپاہی وہاں پر ان کو ہتھیاروں کی مدد سے ختم کر رہے تھے۔ ادھر صلاح الدین اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے دیکھ کر کہتا ہے فاصلہ رکھو، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تم میری حفاظت کرو گے۔ جس کے بعد وہ دونوں میدان میں اترتے ہیں اور سامنے والے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ وہ وہاں پر بہت سے سپاہیوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ صلاح الدین بھی وہاں پر سپاہیوں کو مسلسل ختم کرتا جا رہا تھا۔ بلند مقام پر کھڑے وزیر ان کی لڑائی دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک آدمی قاضی فاضل کے پاس آ کر کہتا ہے جناب دو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ادھر بلند مقام پر ہم دیکھتے ہیں کارا تیگن کھڑا کہہ رہا تھا ہاں میں نے سوچا انہیں کارا تیگن کو للکارنے کی قیمت چکانی ہوگی۔ سب کو مار ڈالا، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، ان کے پاس موجود سب کچھ لے لیا، اور یہ دیکھو انتظار کر کے بہت تھک گیا ہوں، ہماری گفتگو دریا کی طرح بہتی ہے، تم بھی تو بولو نا یارو کی، کچھ تو بولو۔ اپنے متعلق کہتے ہیں مجھے ان پر یقین نہیں ہے، مگر شہر کے سب سے زیادہ خون خوار قاتل کو
تم نے ہرایا ہے اور شہر کے میدان میں اس سے بال منڈوائے ہیں۔ کیا یہ درست ہے نا؟ حقیقت ہے یہ افسانہ؟ بتاؤ۔ ہاں یاروکی بتاؤ۔ یاروکی کہتا ہے، کاراتیگن کہتا ہے، کیا تمہیں بالکل بھی خوف نہیں آیا؟ وہ پاگل کہیں میدان میں تمہارا ایک ٹکڑا کاٹ دے اور اس کا خوف نہیں آیا؟ یاروکی کہتا ہے، ایسے ہی باتیں کرتے ہو کہ میں تمہارا کلیجہ نکال پھینکوں گا کاراتیگن، بہت ہو گیا ہے۔ قاضی فاضل آ کر کہتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کاراتیگن کہتا ہے، میں کاراتیگن ہوں۔ قاضی فاضل کہتا ہے، کیا کاراتیگن؟ کاراتیگن کہتا ہے، ہاں، سلطان نور الدین کا برادران نسبتی۔ فاضل کہتا ہے، کیا ہوا ہے؟ کس کے لیے آئے ہیں؟ کیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ یاروکی کہتا ہے، یہاں پر قاہرہ میں قیدیوں والا قافلہ لایا گیا ہے، ابھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ کہاں پر ہے اس کا پتہ لگائیں گے۔ فاضل کہتا ہے، شہر میں داخل ہونے والے آخری لوگ علیسا کے آدمی تھے، ضرور انہوں نے اس جنگجوؤں میں شامل کیا ہوگا، ضرور اس نے اسے جنگجوؤں میں شامل کیا ہوگا۔ یاروکی کہتا ہے، صلاح الدین کو کچھ ہوا تو سلطان ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کاراتیگن کہتا ہے، اطمینان رکھو، میرا یقین کرو، میں قدس تھا، جیسے کہ گوک تینکری میری حفاظت کرتا ہے، صلاح الدین کا بھی خیال کرتا ہے، صلاح الدین کا بھی خیال کرتا ہے۔ کتنی بار وہ قریب الموت تھا، مجھ سے پوچھو، لیکن اطمینان رکھو، صلاح الدین کو کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر صلاح الدین میدان میں اپنے سپاہی کے ساتھ مل کر وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری تھی۔ ادھر شہنشاہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور کہتا ہے، سبیلا کہاں پر رہ گئی ہے؟ بچہ دیکھ کر کہتا ہے، وہ آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک گھوڑا گاڑی پہنچتی ہے اور اس کے اندر سے ایک شہزادی باہر نکلتی ہے۔ بچہ اپنی ماں سے ملتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو تقریباً تاخیر ہونے ہی والی تھی۔ شہزادی کہتی ہے، فکر نہ کرو، میں آ گئی ہوں، اب چلو۔ شہنشاہ کہتا ہے، شہزادی کہتی ہے، بابا آپ نے اسی دن کا خواب دیکھا تھا۔ بچہ کہتا ہے، لارڈ گائے بھی یہاں پر ہے، کیا آپ جانتی ہیں؟ جس کے بعد شہزادی لارڈ گائے سے ہوئی دیکھتی ہے۔ لارڈ گائے شہزادی کا ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے، یاد دلاتا رہوں، آپ سے دوبارہ ملنا بہت بڑا شرف ہے۔ شہزادی کہتی ہے، شکریہ لارڈ گائے۔ ایک اور سپاہی کہتا ہے، یورپ میں آج بھی سبھی تمہارے بھائی کی خدمات کی بات کرتے ہیں، تم اس سے بھی زیادہ مشاورے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے، تم اس سے بھی زیادہ مشہور ہو، مجھے یقین ہے، تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ لارڈ گائے کہتا ہے، یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، جس سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے ہو وہ واحد چیز تمہاری نہ ختم ہونے والی لالچ ہے۔ تم نے اس لالچ کی وجہ سے خون بہایا۔ معراج کی اس رات انہوں نے میرے بھائی کہہ کر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ قدس پر چیز کا گواہ ہے، قدس ہر چیز کا گواہ ہے، قدس ہمارا ہے، ہم قدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کا گلا دبا رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر خاتون وزیر کے پاس آ کر کہتی ہے، کیا اتنا شور کافی نہیں ہے محترم وزیر صاحب؟ ہم آنگ آوازیں سننے کا وقت نہیں آیا، اب اس لڑائی کو ابھی ختم کریں، ہماری آوازیں کثرت کے تہوار میں شامل ہوں۔ وزیر کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، بس کرو، اکھاڑے کو فوراً خالی کرو۔ اتنے میں ہی وہاں پر کھڑا ایک شخص اشارہ دیتا ہے، جس کے بعد صلاح الدین اپنے اس دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل کھڑا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین کے ساتھ سپاہی کہتا ہے،
صلاح الدین کو بچانے والا سپاہی کہتا ہے بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی ایک شخص آواز بلند کرتا ہے، بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہیں۔ اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں خاتون میدان میں اترتی ہے۔ صلاح الدین اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاتون میدان میں آ کر کہتی ہے، آپ مجھ سے کون سا گانا سننا پسند کریں گے محترم وزیر حضرت؟ وزیر کہتا ہے، میں تمہارا مشہور قدس کا گانا سننا چاہتا ہوں۔ تمہاری آواز دریائے نیل سے پہلے ٹکرا جائے، قدس کے تمام راستوں سے ٹکرا جائے۔ خاتون کہتی ہے، آپ کا جو حکم۔ میں نے یہ گانا بیروت کی ایک خاتون شاعرہ سے سنا ہے، وہ ایک عاشق تھی جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہاں پر کھڑا شخص دیکھ کر کہتا ہے، وہ جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا، بالکل ہماری طرح امیر صلاح الدین یوسف؟ صلاح الدین کہتا ہے، بالکل ہماری طرح ہی ہے لارڈ بینس۔ صلاح الدین کہتا ہے، بالکل ہماری طرح ہی لارڈ بلین۔ جس کے بعد وہ خاتون وہاں پر گانا گانے لگتی ہے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کا گانا سن رہے تھے اور کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وزیر سب سے زیادہ خوش تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر تالی بجانے لگتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اور دوسرے قیدیوں کو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر کہتا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے اگر تم ان کو دیکھو۔ مصر کی خوبصورتی میں نیل کی موجودگی سے اضافہ ہوتا ہے، مصر کے آنسو دریائے نیل۔ دوسرا کہتا ہے، جناب ہم نے 12 آدمی چھوڑے ہیں، ہم نے 2 مریضوں کو وہاں پر چھوڑا ہے، جو 11 افراد موجود ہیں ان کے ساتھ سرائے واپس جا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو مائس، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ صلاح الدین کے ساتھ موجود شخص کہتا ہے، تم نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، اگر تم بچے کو پانی میں نہیں پھینکو گے تو وہ تیرنا کیسے سیکھے گا؟ تم زندہ ہو اور لطف اندوز ہو، اگر تم کل صبح کی لڑائی سے بچ گئے تو تم دیکھو گے کہ وزیر کا رکاوٹوں کو کیسے ہٹائے گا، رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے کہ تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کا مقابلہ کرو، گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارنا پانی، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے۔ تم دیکھو گے کہ وزیر رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کے مخالف سمت سے گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارتا پانی زندہ رہ پائے تبھی میلہ دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا یہ دوست بہت زیادہ خاموش ہے، شمسا بالکل ایسی ہی ہے، اسے سننے والے گونگے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے بعد وہ شمسا سب سے اچھی چیز ہے جو کہ مصر میں موجود ہے، اور ایک بار جب وہ اپنے دل سے گاتی ہے تو وہ سب کو محور کر دیتی ہے۔ میں نے عظیم حذیفہ کو اس کی آواز سن کر گرتے اور بے ہوش ہوتے دیکھا ہے۔ اسے دکھنا اور سننا ہر کسی کے نصب میں نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قاضی فاضل اسی خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جس نے گانا گایا تھا۔ خاتون کہتی ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کے لیے عہد توڑا ہے؟
فاضل کہتا ہے شہوار کو بھی نہیں بولنے دوں گا. پوری یقین رہو تمہاری مدد کی دوبارہ سے ضرورت پڑ سکتی ہے شمسا. شمسا کہتی ہے جو کچھ میرے بس میں ہوا میں کروں گی. اس کے بعد فاضل آگے جاتا ہے. ادھر سرائے کے اندر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین اپنے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. اس کا ہمراہ وہاں پر ایک تلوار کو دیکھتا ہے. صلاح الدین کہتا ہے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے کہ تلوار کس کی ہے. آدمی کہتا ہے میرے بابا کی ہے. صلاح الدین کہتے ہیں تم نے اپنی زمین کیوں چھوڑ دی. لارڈ بیلین کہتا ہے جس راستے کو میں درست سمجھتا ہوں اس پہ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ارد گرد دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. صلاح الدین کہتا ہے جس شخص کو تم نے مارا وہ کون تھا. بیلین کہتا ہے میرا دوست تھا. یقیناً ابھی بھی تمہیں اس بات کی تکلیف ہوگی. صلاح الدین کہتا ہے یقیناً ابھی بھی تمہیں اس بات کی تکلیف ہوگی. تم اپنی شناخت ظاہر کر کے یہاں سے نکل کر کیسے جاتے. درگام تمہارا اتحادی ہے. بیلین کہتا ہے وہ قاتل میرا اتحادی وغیرہ نہیں ہے. تم کیوں زنگی کو اطلاع نہیں دے رہے ہو. اتنے میں ہی ایک آدمی آ کر کہتا ہے اس عورت کو دعا دو. اگر وہ نہ گاتی تو تمہاری حالت برباد ہو جاتی. صلاح الدین کہتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس نے تمہیں لڑانے پر مجبور نہیں کیا. آدمی کہتا ہے میں نے اسے کئی بار کہا ہے لیکن میں اس کی بات نہیں سن سکتا تھا. آدمی مجھے ڈانسر سمجھتا ہے. اتنے میں ہی وہاں پر وزیر آ کر کہتا ہے تم بھی دعا کرو.